السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہے سلام کا جواب دینا۔ کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا، یہ پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی بیمار پڑ جائے تو دوسرے مسلمان پر ضروری ہے، کیونکہ اس بیمار کا حق ہے کہ وہ دوسرا مسلمان جو اچھا ہے وہ اس کی عیادت کو آئے۔ تو یہ دوسرا حق ہے۔ پہلا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سلام کا جواب دینا۔ دوسرا حق ہے بیمار ہو جائے تو اس مریض کی، اس بیمار کی عیادت کرنا۔ تیسرا، اگر وہ مسلمان بھائی مر جائے تو اس کے نماز جنازہ میں شریک ہونا۔ اگر وہ مر جائے تو اس کے نماز جنازہ میں شریک ہونا، یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اگر اس کے گھر میں کوئی پروگرام ہو، کوئی فنکشن ہو دینی اور اسلامی، شادی بیاہ کا یا اس طرح کی اور کوئی فنکشن ہو جو اسلامی ہو، دینی ہو، اس کی دعوت کرے، تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ چوتھا حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ یہ چوتھا حق ہے کہ اس مسلمان کی دعوت کو قبول کرے۔ اور 5واں حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے تو دوسرے مسلمان پر یہ اس کا حق ہے کہ یرحمک اللہ کہہ کر کے اس کا جواب دے، یرحمک اللہ کہہ کر یہ اس کا جواب دے۔ تو عزیزان گرامی، یہ 5 حقوق سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ 5 حقوق ہیں جو ادا کرنا ہوگا۔ جب اس کا حق ہے تو اس کے حق کو ہر حال میں، اس کے حق کو ادا کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، آج اپنے سماج کو دیکھیے، اگر ایسے سمجھ میں نہیں آیا، اگر بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں آپ کو مثال کے طور پر بتانا چاہوں گا کہ ایک زید ایک مسلمان ہے اور بکر ایک مسلمان ہے۔ اب زید کا بکر پر اور بکر کا زید پر 5 حقوق ہے۔ پہلا حقوق کہ اگر بکر نے زید کو سلام کیا تو زید کا یہ حق ہے، یہ بکر کا یہ زید پر حق ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ اس کے بعد اگر بکر بیمار پڑتا ہے تو زید پر یہ بکر کا حق ہے کہ وہ اس کی عیادت کو جائے۔ تیسرا، اگر یہ بکر انتقال کر جاتا ہے تو زید پر یہ اس کا حق ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرے، شریک ہو۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر بکر کے گھر میں کوئی پروگرام ہے، کوئی فنکشن ہے، شادی ہے، میلاد ہے اور اس نے دعوت کی زید کو، تو بکر کا یہ زید پر حق ہے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور 5واں شرط یہ ہے کہ اگر بکر کو چھینک آ جائے تو یہ اس پر اس کا حق ہے زید پر کہ وہ یرحمک اللہ کہہ کر کے بکر کے چھینک کا جواب دے۔ یہ 5 حقوق ہر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بولی نہیں، یہ سرکار دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، آپ حدیث پاک کو سنیں اور اس پر عمل کر کے ثواب دارین حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگار ہم سبھی کو حدیث پاک پر اور نبی کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔